محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ قیامت کے منظر کو بیان فرمایا ہے اور الگ الگ طریقوں سے بیان کیا ہے۔ قیامت کی ہولناکی کو بھی بیان فرمایا، قیامت کی دہشت وحشت اور اس پوری کائنات کا انجام کیا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کو بھی بیان فرمایا ہے، الگ الگ پیرائے سے۔ اور بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک جگہ جانا ہمارا ضروری بھی ہے اور جانے میں اگر ان چیزوں کا بندوبست کر لیں گے تو فائدہ ہے ہمارا۔ بھئی کہیں کا سفر کرنا ہے اور سفر بھی کرنا ضروری ہے، آدمی چاہے یا نہ چاہے سفر ضروری ہے، تو ہوشیار آدمی سفر کی مکمل تیاری کر کے گھر سے نکلتا ہے۔ ضرورت سے زائد سامان لے کر نکلتا ہے کہ ایک روٹی کی ضرورت ہے تو 2 روٹی لے کر کے جائے، 500 کی ضرورت ہے تو 1000-1500 روپے لے کر کے جائے، ایک جوڑی کپڑے کی ضرورت ہے تو احتیاطاً ایک جوڑی کپڑے اور بیگ میں رکھ لے، اور اگر موٹر سائیکل کی ضرورت ہے تو بھئی لوٹا فیری میں اگر 1 لیٹر تیل جا رہا ہے تو سوچے گا لاؤ 2 لیٹر تیل ڈلواؤ، مکمل تیاری سے جاتا ہے۔ ایسے ہی بھائیوں بزرگوں، ہمارا ایک اور سفر ہے مرنے کے بعد کا، اور وہ سفر طے کر کے ہم سب کو قیامت کے دن میدان محشر میں جمع ہونا ہے۔ ایک سفر تو یہ ہے ہمارا جو چل رہا ہے، اور ایک سفر مرنے کے بعد شروع ہوگا، اور وہ سفر ہوگا قیامت تک کا۔ اب اس میں پتہ نہیں کتنا لمبا سفر ہے، کب وہ سفر ختم ہوگا کچھ نہیں پتا، لیکن نیک لوگوں کو قرآن میں اللہ تعالیٰ جب بیان فرماتا ہے، جب نیک لوگوں کا معاملہ آئے گا نا تو جو قبر سے اٹھیں گے تو یہ کہیں گے ممر قدینا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کبھی تو ہم سوئے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا اتنی جلدی۔ اب چاہے ہزاروں سال کا سفر ہو یا لاکھوں سال کا سفر ہو، ایمان والے کو وہ سفر جو ہے نا بالکل آسان محسوس ہوگا، ایسا لگے گا جیسے ابھی مرا اور تھوڑی دیر میں اٹھا دیا۔ یہ نیک انسانوں کا سفر ہوگا، اور جو گناہگار لوگ ہوں گے تو ان کی سفر کی دہشت وحشت عذاب، ان چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ بہرحال انسان نیک ہو یا گناہگار ہو، یہ دونوں سفر طے کر کے جائیں گے قیامت کے دن کہاں؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اب یہ ہے جزا اور سزا کا دن۔ کچھ لوگ یہاں پر بڑے پریشان حال ہوں گے، بڑے سکون، اور کچھ لوگ بڑے سکون میں بھی ہوں گے۔ وہ لوگ جو سکون میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن کسی چیز کا کہیں بھی کوئی سایہ نہیں ہوگا، بلڈنگیں، مکان، پیڑ پودے، درخت، پہاڑ، سب اللہ چٹیل میدان بنا دے گا، کہیں بھی کوئی سر چھپانے کو اور ذرا سارا بھی سایہ دیکھنے کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں، ایسی وحشت اور دہشت کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ان میں سے ایک کا بیان تو آج کے دن گزر گیا، وہ کون تھا؟ الامام العادل، انصاف پسند بادشاہ، کہ بادشاہ ہے
لیکن انصاف سے کام لیتا، نا انصافی نہیں کرتا بالکل. اور شاید میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر نا انصاف والی صفت اس کے اندر ہے، لوگوں کے ساتھ بھید بھاؤ کرتا ہے، تو شاید میں نے بتایا تھا کہ پھر اس کی سزا یہ ہوگی کہ جہنم کی آگ کے بنے ہوئے اللہ صندوق منگوائے گا. ان صندوق میں ایسے بادشاہوں کو، ایسے حاکموں کو اللہ تبارک و تعالی ڈلوائے گا، اور جہنم کا اس کے اوپر سے تالا لگوا کے، مہر لگوا کر کے اللہ دوزخ کی گہرائی میں پھینک دے گا. یہ کاہے کی سزا؟ یہ ظلم کرنے کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دے گا. لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھیں، یہ جو بادشاہی والی بات ہے نا، یہ صرف بادشاہوں یا حاکموں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے کہ کہیں بولنا چاہیے تھا اس کو، اور اس کے بولنے سے انصاف ملتا لوگوں کو، وہاں وہ اپنی زبان پر تالا لگائے تو اللہ کے یہاں سزا ملے گی اسے. مثال کے طور پر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، اب ایک بھائی سے زیادہ پٹتی ہے، ایک سے کم پٹتی ہے. اب دیکھ رہا ہے کہ جس سے میری زیادہ پٹتی ہے یہ حق پر نہیں ہے، اور جس سے کم پٹ رہی ہے یہ حق پر. تو نفس کا تقاضا تو یہ ہوگا، خواہش کا تقاضا تو یہی ہوگا کہ جس سے زیادہ پٹ رہی ہے ناحق گواہی اس کے حق میں دے دے. لیکن جس مذہب کو انسان ماننے والا ہے، ایمان والا ماننے والا ہے، وہ مذہب اسلام، وہ اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ پٹے یا نہ پٹے لیکن گواہی اور بات حق دینی. جو ایسی صفت کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں جمع کرے گا؟ اپنے عرش کے سائے کے نیچے. تو یہ تو ہو گیا انصاف پسند لوگوں کا معاملہ، پہلا تو یہ ہوگا. اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوسرا خوش نصیب انسان کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں قیامت کی ہولناکی اور وحشت والے دن میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، وہ ہوگا ایک شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان کہ جو پروان چڑھا ہو اللہ کی عبادت کرتے کرتے. ایسا نوجوان کہ جس نے ہوش سنبھالا ہو اللہ کی عبادت کرتے کرتے، یعنی عبادت ایسے زندگی کے پڑاؤ پر شروع کی کہ اسے ہوش ہی نہیں تھا کہ مجھے پڑھنا کیا ہے، نابالغی کی حالت میں شروع کی اور کرتا رہا. ایسے ہی یہ عبادت کرتے 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 بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، اور اس نے یہ جوانی کی آنکھ جو کھولی وہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے کھولی. تو ایسا نوجوان بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، خاص طور سے ایسے ماحول میں. ہاں، ہم دیکھ لیں نوجوانوں کا حال کیا ہے کہ ہر چیز میں ایکٹیو ہیں، ہر چیز میں پرفیکٹ، ایک دم کچھ بھی کروا لو آپ ان سے، کچھ بھی، ہر وہ کام جو باپ دادا سے نہیں آتا وہ نوجوانوں سے کروا لو، 15 16 17 18 سال والوں سے کروا لو. کیوں؟ ماحول ہی ادھر کو جا رہا ان کا، رنگی ادھر کو جا رہا. ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، کوئی بھی عالم یا کوئی بھی عالم دین یا کوئی بھی امام بچوں کو اسکول کالج وغیرہ میں پڑھانے سے منع نہیں کرتا، اور نہ منع کرے. لیکن یہ بات بھی سارے لوگ جانتے ہیں، یہ بات بھی سارے لوگ جانتے ہیں کہ جو اسلامی تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے، وہ آپ کو کالج اور یونیورسٹی سے نہیں ملے گا. اس کے لیے تو الگ سے محنت کرنی پڑے گی بچوں کے اوپر. ایک بہت بڑے یونیورسٹی میں ایک طالب علم پڑھتا، اس سے میری ملاقات ہوئی تو معلوم ہے اس نے کیا کہا. اس نے بتایا کہ مفتی صاحب، یونیورسٹی کے اندر جتنی آسانی سے نشہ کرنے کا سامان مل جاتا ہے اتنی آسانی سے اور کہیں نہیں ملتا. یہ حال بتا رہا.
تو کہاں سے پتہ چلے گا اس کا میرا ابا کا مرتبہ کہاں ہے؟ کیا پتہ چلے گا اس اماں کا مرتبہ کیا پتہ چلے گا اس کو کوئی جس سے میں نکاح کرنے جا رہا ہوں اس کا حق میرے اوپر کیا ہے؟ وہ تو قرآن بتائے گا نا، وہ تو نبی کی تعلیم بتائے گی۔ وہاں تو زور لگا دیا اور یہاں سے غافل کر دیا۔ اور یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہوتا ہے یہ ماں باپ کے ماحول سے ہوتا ہے۔ ماں باپ کو بچہ اگر نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو پھر بچے کے اوپر نمازی بنانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ پکی بات ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ ماں باپ بچے وہ نہیں کرتے جو اسے مسجد کے حافظ جی بتا رہے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو وہ اپنے گھر والوں کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ ہے ان کا اصل سیکھنے کی جگہ۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے اللہ والوں کی ہسٹری، اتہاس اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے سوئے ہوئے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر سوئے ہوئے ہیں، محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، صابر پیا کلی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں۔ ان کے بچپن کو جب ہم پڑھیں گے تو ان کی ماؤں نے، ان کے والدوں نے، ان کے گھر والوں نے اتنی محنت کی ہے کہ استاذوں کو وہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہم سارا کا سارا جو ہے نا موڑ دیتے ہیں، منڈے دیتے ہیں بچے کا سارا کرا دھارا استاذوں کے اوپر، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ایسے نوجوان بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آنکھ کھولی ہو اس حال میں کہ نماز پڑھنا ان کی عادت، دینی مجلس میں بیٹھنا ان کی فطرت، دینی پروگرام میں شامل ہونا ان کی عادت، نیک لوگوں سے محبت کرنا ان کی عادت، یہ جب چیز ہوتی ہے نا بچوں کے اندر تو پھر یہ جو دوسرے نمبر کا نوجوان ہے ایسا بن جاتا ہے کہ قیامت کے دن یہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ دو ہو گئے۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، رجلان تحابا فی اللہ وتفرقا علیہ، کہ جنہوں نے آپس میں صرف محبت اللہ کے لیے کی۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اگر دونوں میں جدائی ہوئی تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ مثال اس کی، بھائی میں آپ سے محبت اس لیے نہ کروں کہ آپ میرا کام نکالیں گے، میں آپ سے محبت اس لیے نہ کروں کہ آپ میری مدد کریں گے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت اس لیے نہ کرے کہ یار یہ بھاری بھرکم ہے اور کل کو مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے کسی بھی چیز میں تو یہ میرا کام نکالیں گے، تو یہ محبت شریعت والی محبت نہیں ہے، یہ محبت مطلبی والی محبت ہے۔ کون سی والی محبت ہے؟ یہ مطلبی والی محبت ہے۔ اس محبت کا اسلام میں، شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ اور آج کل زیادہ تر جو محبت ہو رہی ہے نا وہ مطلبی والی ہو رہی ہے۔ تو ایسی محبت سے بچنا اور اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اللہ کے لیے محبت کیا کرنا کہ بھئی ٹھیک ہے، نیک آدمی ہے، نمازی پرہیزگار آدمی ہے، عالم ہے، امام ہے، قاری ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھانے والے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والے ہیں، ابا ہیں، بزرگ ہیں، میں اس ناطے ان سے محبت کر رہا ہوں، مجھے کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو میں محبت کرنا بند نہیں کروں گا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اور یاد رکھنا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے لیے تیار کیا ہے، تم نے بتاؤ تیاری کیا قیامت کی؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے تیاری ویاری تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں میں آپ سے اور اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ سے اور اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک خوشخبری سنائی، المرء مع من احبا، کہ جو انسان جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان سنا صحابہ نے
تو خوشی کے مارے جھوم اٹھے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ چاہے ہمارے پاس دولت نہیں ہے، چاہے ہمارے پاس بنگلے، گاڑیاں، بینک بیلنس یہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہمارے پاس ہے سب سے اہم وہ یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے تو وہ دنیا میں آپ سے محبت کرنے کی بیس پہ ہوں گے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے تو ہمارا تو بیڑا پار ہے، ہمارا کیا ہے؟ بیڑا پار ہے۔ لیکن یہاں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ صرف محبت کا دعویٰ ہو اور عمل سے زندگی خالی ہو۔ محبت کا صرف کیا ہو؟ دعویٰ ہو اور عمل سے زندگی خالی ہو، تو یہ دونوں محبت جس سے ہوگی بندہ اسے اپنا آئیڈیل بناتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا، اس کی نقل و حرکت پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جیسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے اس جیسا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے 3 صحابی آئے تھے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور کہا تھا امی جان آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت وغیرہ کیا ہے، کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں ہم ویسا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ دیکھو اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں، اور گھر میں یہ کرتے ہیں، باہر یہ کرتے ہیں۔ تو اب تینوں صحابی کہنے لگے بھئی رسول اللہ تو رسول اللہ ہیں، آپ تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم یا ہماری عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ تو ایک صحابی کیا کہہ رہے ہیں میں پوری رات نہیں سوؤں گا، پوری رات عبادت کیا کروں گا آج سے، لو پوری رات عبادت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آخری رات کے آخری حصے میں عبادت کر رہے ہیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل کروں گا۔ آقا آخر رات میں اٹھتے ہیں تو میں پوری رات اٹھوں گا، پوری رات نہیں سونا ہوں۔ اچھا ایک صحابی کہہ رہے ہیں میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، پوری زندگی رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ ایک کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو شادی نہیں کرنی ہے، کڑی رہنا ہوں، شادی کرو بہو آ جائے گی، بچہ آ جائیں گے، ایسے پھیلتا ہوا چلا جائے گا، ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی، تو مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے، اکیلا رہوں گا، نو ٹینشن ہو کے عبادت کرتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، آقا نے ارشاد فرمایا یہ تم کہہ رہے تھے، آقا نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں، میرا طریقہ کیا ہے کہ محبت بھی مجھ سے ہو اور عمل بھی میرا جیسا ہو، یہ محبت ہے۔ زبان کا دعوے اور زندگی عمل سے خالی ایسا نہیں ہوگا۔ تو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اللہ اس کو اسی کے ساتھ جمع کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہم ٹٹولے ہم اپنے دلوں کو کہ آج ہمیں کس سے زیادہ محبت ہے۔ تو بہرحال کانسیپٹ یہی ہونا چاہیے، سوچ یہی ہونی چاہیے کہ بھائی ان سے مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو، ان سے مجھے کوئی فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن میں محبت جو کر رہا ہوں ان سے اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ابا سے محبت اس لیے نہ ہو کہ ابا کی پوٹلی بڑی بڑی رکھی ہیں کہیں دبی ہوئی، ہاں پوٹلی رکھے ہیں یا نہ رکھی ہو، ابا سے کچھ ملے یا نہ ملے، میں تو اس ناطے محبت کر رہا ہوں، میرا ابا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ اور باپ کے چہرے پر جب ایک محبت والی نگاہ اولاد ڈال بھی دیتی ہے تو اللہ اس پہ بھی حج عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اتنی اونچی ہستی ہے ماں باپ، تو اس سے محبت کر رہا ہوں کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے دنیا میں آنے کا سبب بنے، اور میں ان کی قدر کروں گا، چاہے ان سے مجھے کچھ ملے نہ ملے، لیکن میں ان سے محبت کرنا بند نہیں کروں۔ تو یہ کون سی والی محبت ہو جائے گی؟ اللہ کے لیے محبت ہو جائے گی۔ لیکن بھیا اگر ابا کے پیر اس لیے دبا رہے ہیں کہ ابا کا دل پسیج جائے گا اور بینک کا کھاتا میرے ہاتھ میں تھما دیں گے، ذمہ داری سارے میرے ہاتھ میں تھما دیں گے، تو بینک کا کھاتا وغیرہ اور کیش وغیرہ سب کچھ آ جائے گا، لیکن جو اللہ والا کانسیپٹ ہے جب نکل گیا، جب نیت بدلی تو اللہ کی طرف سے فیصلے بدلیں گے۔ ایک مشہور کہاوت ہے نا، جیسی نیت ویسے فرشتے، تو نیت کے اوپر دار و مدار ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث یہی ہے انما الاعمال بالنیات، جیسے اعمال جیسی نیت ہوگی
نیت اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس نیت سے عمل ہوگا اللہ کی طرف سے ویسے ہی فیصلہ ہوگا. تو محبت چاہے کسی سے بھی ہو لیکن اللہ کے لیے محبت ہو, اور یہ محبت جائز رشتے والی ہوتی کی بات چل رہی ہے. کبھی کوئی نوجوان کہتا ہے میں تو اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں, وہ حرام ہے, وہ گناہ کبیرہ, وہ اس کا تو تصور ہی غلط ہے. وہ تو ٹھیک ہے نا بھائی. تو یہ 3 آدمی ہو گئے. اور چوتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوش نصیب جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا, وہ خوش نصیب وہ ہے کہ جب تنہائی میں جاتا ہے, جب تنہائی میں جاتا ہے تو اسے اللہ کی یاد آ جاتی ہے, اور اللہ کی یاد میں وہ رونے لگتا ہے. کبھی اللہ کے خوف سے روتا ہے, کبھی اللہ کے جلال کی وجہ سے روتا ہے, اور کبھی اللہ کی محبت کی وجہ سے بھی تو رونا آتا ہے نا. باپ چلا گیا کہیں باہر کمانے, اولاد یاد آ رہی ہے. باپ بیچارہ پردیس میں تنہائیوں میں کبھی بیوی کی یاد میں روتا ہے, کبھی بیٹی کی یاد میں روتا ہے, کبھی بیٹے کی یاد میں روتا ہے, کبھی ویڈیو کال کر کے روتا ہے. تو یہ محبت والا رونا ہے نا. تو اللہ کی جب تنہائی میں جائے تو رونا آ جائے اللہ کی محبت کی وجہ سے, اللہ کے جلال کی وجہ سے. کیونکہ جب بندہ تنہائی میں جاتا ہے نا تو اس وقت شیطان سب سے زیادہ محنت کرتا ہے. کیونکہ یہ ہے نا کہ کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے, کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے. کچھ یوں کرتے رہو, کمرہ بند ہے, اندر سے لوگ لگا ہوا ہے, کچھ بھی کرتے رہو, کوئی دیکھ تھوڑی رہا. لیکن اگر بندہ یہ سوچے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, گناہ کا خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے, نیکی کر رہا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ہی مجھے دے گا, تو ایسا خوش نصیب انسان بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور دیکھو ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے, اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے, اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے کہ اگر ان کی نیکیاں پہاڑوں پر رکھ دی جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. لیکن ہوگا کیا ان کے ساتھ کہ جب ان کی تنہائی اٹھا کے دیکھی جائے گی تو تنہائی کے ان کے ایسے گناہ ہوں گے, وہ ساری کی ساری نیکیاں اللہ گرد و غبار اور راکھ کی طرح اڑا دے گا. تنہائی کے گناہ بہت سارے لوگوں کو مار کے جائیں گے, ڈبو کے لے جائیں گے, جہنم میں کھینچ کے لے کے جائیں گے تنہائی کے گناہ. اور آج کل تنہائی کے گناہ کی تو بہتات, جب سے موبائل بازی چلی ہے, جب سے نیٹ کا زمانہ رفتار پہ آیا ہے, موبائل کا زمانہ رفتار پہ آیا, کہ ابا کون سے دیکھ رہا ہے, ہٹا جنوری کا فروری کا مہینہ چل رہا ہے, یہاں میں جا کے الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہیں, موبائل میں الٹی سیدھی مووی دیکھ رہے ہیں نوجوان, اور بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو تنہائی کا گناہ ہے, یہ جو تنہائی کا گناہ ہے, قیامت کے دن انسان کو نیکیوں سے بالکل خالی کر دے گا, بالکل خالی کر دے گا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 1400 سال پہلے فرمائی تھی, اور آج بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے, بالکل فٹ. کتنے لوگ ہو گئے؟ 4. آخری والا رسول اللہ 2 بعد میں کریں گے, وہ تھوڑا تفصیل طلب ہے. 5واں انسان کہ جس کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا, وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, وہ خوش نصیب انسان کہ جن کے دل, وہ خوش نصیب انسان کہ جن کے دل ہر وقت مسجد میں اٹکے رہتے ہیں. ہر وقت مسجد میں اٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں ہر وقت یہی خیال رہتا ہے جیسے نماز کا وقت آئے گا فوراً مسجد میں جاؤں گا, اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو بار بار دل میں یہ خیال کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے, مجھے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے, مجھے مسجد میں ہی جا کر نماز پڑھنی ہے. ہر وقت اس کے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ مسجد میں کوئی مل جائے, میں کسی کو کچھ سکھا دوں یا دوسرا مجھے کوئی سکھا دے. کیونکہ مسجد میں ایمان والے کا آنا یہ فائدے سے خالی ہے ہی نہیں. اگر کچھ عبادت نہ بھی کی اور کسی سے کچھ سیکھنا سکھانا نہ بھی کیا تو کم سے کم مسلمانوں سے ملاقات تو ہوئی گئے. اور مسلمان سے ملاقات کرنے کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کرتے ہیں, سلام دعا کرتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں,
اللہ دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے مسجد میں آنے کا. تو یہ سب سے چھوٹا فائدہ ہے مسجد میں آنے کا. اور اگر عبادت بھی ہو جائے, کسی دینی مجلس میں بیٹھ جائے اور کسی سے سیکھنے کو مل جائے, کسی کو سکھانے کا موقع مل جائے, تو یہ تو اور زیادہ بڑی بات ہوگی. صحابہ کی آپ زندگی اٹھا کر کے دیکھیں, ہم صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں, صحابہ زیادہ تر اپنا وقت مسجدوں میں گزارتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجد ہے. اب بتاؤ بھائی, اگر ہم اس جگہ آ کر بیٹھیں گے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, تو اللہ ہمیں پسند نہ کرے گا؟ کرے گا نہیں کرے گا؟ سب سے زیادہ پسند جگہ ہے. لیکن آج ہمارا اپنا حال کیا ہے سب جانتے ہیں کہ کتنے لوگ مسجد میں نماز کے ٹائم بھاگتے آتے ہیں. رکوع مل جائے, تکبیر مل جائے, رکعت نہ چھوٹ جائے, یعنی پہلے سے ہی تیاری نہیں ہے کوئی. جبکہ اصل تیاری جو ہوتی ہے وہ اس وقت مانی جاتی ہے, سکون والی تیاری اس وقت مانی جاتی ہے کہ جب ہر نمازی کو اذان مسجد کے اندر ہونی چاہیے. یہ صحابہ کا طریقہ ہے. ورنہ صحابہ مسجد کے باہر ہوں اور ان کے کانوں میں اذان کی آواز پڑ جائے, صحابہ کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا, اس وجہ سے کہ یار اللہ اپنے گھر بلا رہا ہے اور ہم اپنے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ تو بہت بڑی نافرمانی ہو گئی. اللہ بلا رہا ہے آؤ میرے گھر میں, اور ہم باہر اٹکے ہوئے ہیں, تو یہ تو بہت بڑی نافرمانی ہو گئی. تو اصل سکون والی تیاری اور اصل سکون والا آنا اس وقت سمجھا جاتا ہے شریعت کے نظر میں کہ جب ایمان والے کو نماز اذان بھی کہاں ہونی چاہیے؟ مسجد میں ہونی چاہیے. اب بتاؤ, جہاں ہم 10 منٹ لیٹ آ رہے ہیں 10 منٹ اور پہلے آ جائیں گے تو کون سی ہماری دنیا ماری جائے گی؟ سکون کے ساتھ ہم 4-5 سنتیں بھی پڑھنا ہے جو بھی سنتیں ہیں, اور سکون کے ساتھ وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں, اور سکون کے ساتھ ہم جماعت کے انتظار میں بیٹھ رہے ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا جماعت کے انتظار میں بیٹھنا ہے نا, تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی تمہیں نماز کا ثواب دیتا ہے. لیکن ہمارا اپنا معاملہ کیا ہے, گھنٹے میں الارم بولا نا, اور امام صاحب کو ذرا 2-4 سیکنڈ دیر ہو گئی نا آنے میں, تو 2-4 تو پیچھے کو گھوم کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور 2-4 کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے, یہ شریعت کے مزاج کے خلاف بات ہے. جماعت کھڑے ہونے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. جماعت کھڑے ہونے کا ٹائم ٹیبل وہ ہے جب امام آ جائے. رسول اللہ کے زمانے میں کوئی گھڑی گھنٹے تھوڑی ہوتے تھے, یہ تو آسانی کے لیے لگا لی. لیکن بعض مقتدی سیکنڈ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں, اور اتنے سیکنڈ دیر سے آئے, اتنے سیکنڈ دیر سے آئے, اتنے سیکنڈ دیر سے آئے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مسجد میں بیٹھ کر کے انتظار کرنا اتنا بھاری ہو گیا. اور اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں, ہم دنیا کا کوئی بھی کام کر لیں ٹائم ٹیبل پر ہوتا ہی نہیں, کوئی ٹائم ٹیبل پہ کام نہیں ہوتا ہمارا. اور مسجد میں ذرا 2-4 سیکنڈ اوپر ہو جائے, 1 منٹ اوپر نیچے ہو جائے, تو ہم ایسے تڑپتے ہیں جیسے مچھلی کو پانی سے نکالتی. تو اتنے سکون, میں تو دیکھو نماز پڑھانے والا ہوں, کبھی کہیں اگر جانا کی نوبت آ جاتی ہے تو جماعت کا انتظار کرنا بیٹھ کر اور سکون کے ساتھ اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. جب امام صاحب مصلی پہ جا رہے ہوتے ہیں تو میں سوچتا ہوں اتنی جلدی کیا آ رہی ہے, ان کو تھوڑا سا اور مزہ لینا دیں اور سکون لینا دیں. تو یہ جو چیز ہے کہ ہر وقت مسجد میں دل اٹکا رہتا ہے, ہر وقت, کہ ہر وقت مسجد اس وجہ سے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو میرے رب نے پسند کیا, یہ وہ جگہ ہے. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے میرے اندر اچھی صفات آنی ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں آ کر کے میں بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہوں. اور اگر اس کے علاوہ ہم ادھر ادھر بیٹھنا شروع کر دیں گے تو بتاؤ تیری میری کے علاوہ ہونا ہی کیا ہے؟ بتاؤ اس کے علاوہ کیا ہونا؟ کچھ نہیں ہونا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم مسجدوں سے دل لگائیں, اپنے دل کو ہر وقت مسجد میں رکھیں. اس سے اور ایک اور اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے, ایک اور اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی مسجدوں میں آ کر مسجدوں کی خدمت بھی کیا کریں.
کیا کیا کریں؟ صفائی ستھرائی کر دی، کوئی دھونا دھوانا وہ کر دیا، وضو خانہ دھو دیا، ٹوائلٹ باتھ روم دھو دیا، مسجد میں جھاڑو لگا دی، مسجد میں پونچھا لگا دیا. یہ وہ کام ہے جو وقت جو ہمارے نبی، آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دے. لیکن آج ہم اس چیز کو اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں. بس یہ مسجد کے جو خادم ہے بس ان کا ہی کام ٹھیک ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن نیکی اور ثواب کی ضرورت تو مجھے بھی ہے نا. ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر کے مسجد نبوی میں کبھی آ کر صفائی ستھرائی کر دیا کرتی تھی. ان کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی خاتون کہاں ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہی. یا رسول اللہ انتقال ہو گیا، دفن ہو گئی کہ نہیں؟ ابھی نہیں، عنقریب ہونے والی ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا جب دفن کرنے کے لیے لے کے جائیں تو مجھے خبر کر دینا، میں بھی ان کے جنازے میں شرکت کروں گا. اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر سے محبت رکھتی تھی، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی تھی. اس بیس پر، اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون سے محبت کرتا تھا. کتنی بڑی بات ہے. کبھی ایک میں ہوں، میرے بیٹے ہیں، جوان بیٹے ہیں، چلو بھائی آج چھٹی کا دن ہے یا آج تھوڑا فرصت کا دن ہے، چلو آج اللہ کے گھر کی صفائی کریں. بہت بڑی بات ہے. یہ بہت ساری پریشانیاں اللہ ٹال دیتا ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ ہم مسجد کی خدمت پیسے سے ہی کریں. ضروری تھوڑی ہے کہ مسجد کی خدمت تبھی ہوگی جب مسجد میں ہم چٹائی لا کر رکھیں، گھنٹہ لگائیں، پنکھا لگائیں. پیسہ تو کوئی بھی دے گا، لیکن یہ والی خدمت ہر کسی سے نہیں ہوتی ہے. جھاڑو لگانا، پوچھا لگانا، صفائی ستھرائی کر دینا، تو یہ ہوتا کب ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب محبت والی بات ہوتی ہے. دیکھو گھر میں گندگی ہوتی ہے، اگر گھر میں گندگی ہو اور خاتون کسی تقاضے سے گئی ہو یا کسی کام میں لگی ہو تو ہم مرد حضرات گھر کی صفائی ستھرائی نہ کر لیتے ہیں؟ کر لیتے ہیں نہیں کر لیتے ہیں؟ کیوں بھائی ہمارا اپنا گھر ہے. تو اس سے زیادہ ہمیں شوق اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کا ہونا چاہیے. اور دیکھو ایک بات نوٹ کر لینا، میں نے یہ اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو جتنی زیادہ مسجد کی خدمت کریں گے، جیسے بھی اللہ نے ان کو گنجائش دی ہے مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں حافظ قرآن، عالم دین بہت جلدی بناتا ہے. اپنے گھر کی کیوں؟ اس لیے کہ میرے گھر کی خدمت کر رہا ہے تو اس کے گھر سے کوئی نہ کوئی میں ایسا ضرور نکالوں گا جو اس گھر کا امام بنے گا. اور امام کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں. سب سر پر بیٹھاتے ہیں، جی حضور جی حضور جی حضرت والی باتیں رہتی ہیں. تو پانچواں انسان وہ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، وہ ہوگا کہ جس کا دل ہر وقت کہاں اٹکا لٹکا رہتا ہے؟ مسجد کے اندر رہتا ہے. تو اس لیے ہم اس کو اپنا نظریہ بنائیں، ہم اس کو اپنا پیشہ بنائیں کہ انشاءاللہ ہم مسجدوں سے اپنا دل لگائیں گے. اور مسجدوں میں جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، اتنی پہلے آئیں گے کہ آرام سے سکون کے ساتھ پہلی 4 سنتیں یا 2 سنتیں جتنی بھی ہیں آرام اور سکون کے ساتھ پڑھ لیں، تاکہ پورا ثواب ہمیں ملتا رہے. جس سے محبت ہوگی اللہ اس کے ساتھ جمع کرے. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا نا، معلوم ہے کسی نے پوچھا، خواب میں دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا، کہا حضرت کیا ہوا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. امام بخاری کا نام تو کون نہیں جانتا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اتنے بڑے امام، بہت بڑے امام. بخاری کتاب میں ان کا جگہ جگہ نام بھی آیا ہے، کئی حدیثیں آئی ہیں ان کے حوالے سے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان سے پوچھا کیا گزری، کہ بھئی کام تو ہو گیا، لیکن میرے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، وہ مجھ سے آگے نکل گیا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. لوہار اتنے بڑے اللہ والے صاحب کیسے نکل گیا؟ اب خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا، آنکھ کھولی. اب لوہار کے یہاں آئے، لوہار کی بیوی سے پوچھا کہ مسئلہ کیا تھا، اتنا آگے اس کا درجہ کیسے نکل گیا، اتنا بلند کیسے نکل گیا وہ؟ تو وہ خاتون کہنے لگی، لوہار کی بیوی کہنے لگی کہ جی وہ بھی نمازی تھے، پرہیزگار تھے، ذکر وغیرہ کرتے تھے، لیکن بات کیا تھی؟ 2 میں نے ان کی خوبیاں دیکھی، ان کے اندر 2 خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کا مقام مرتبہ اتنا بلند کر دیا.
پہلی خوبی یہ تھی کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے چھت پر چڑھ کر پوری رات عبادت کرتے تھے، پوری رات۔ تو وہ جب ان کو دیکھتے تھے عبادت کرتے ہوئے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ اگر تو مجھے فارغ کر دیتا دنیا سے تو میں بھی پوری رات تیری ایسے ہی عبادت کرتا جیسے عبداللہ کرتے۔ لیکن چونکہ صبح سے شام تک میں لوہا وغیرہ پیٹتا ہوں، لوہار ہوں، کام کرتا ہوں، تو صبح سے لے کر شام تک میں تھک ہار جاتا ہوں، تو اب پوری رات مجھ سے عبادت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر مجھے فارغ کر دیتا یا کر دے گا تو ایسے عبادت کروں گا۔ کہ ایک خوبی تو ہم نے ان کے اندر یہ دیکھی تھی، اور دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ جو لوہا پیٹا کرتے تھے، جب وہ لوہا پیٹا کرتے تھے تو جو ہتھوڑا یا پیٹنے کا جو بھی اوزار ہوتا ہوگا اس زمانے میں، جب وہ اٹھاتے تھے اور کان میں ایک بار اللہ اکبر کی آواز آ جاتی تھی، اب بتاؤ اوزار یہاں تک اٹھا لیا تو ایک چوٹ مارنے میں کیا کوئی پریشانی ہے؟ کہ وہ چوٹ نہیں مارا کرتے تو ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے کہ اب مجھے میرا اللہ بلا رہا ہے، اپنے گھر میں بلا رہا ہے، اور جب اللہ اپنے گھر میں مجھے بلانے کی آواز لگا رہا ہے اور میں ایک اور ضرب لگا دوں، ایک اور چوٹ لگا دوں، تو یہ میں اللہ کی نافرمانی سمجھتا ہوں، یہ میں اللہ کی نافرمانی سمجھتا ہوں۔ ساری بات یقین سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ مجھے جو روزی مل رہی ہے اور میرے بچوں کو جو روٹی مل رہی ہے، یہ میری دکان، میری تجارت، میرے کارخانے، میرے فیکٹری سے نہیں، رازق اللہ ہے، اگر یہ یقین ہو جائے تو اللہ کی قسم مسجد میں آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ کے انتظار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب یقین دکان پہ ٹکا ہوا ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے ارے رک جا، کہیں یہ گراہک واپس نہ چلا جائے، یہ گراہک واپس نہ چلا جائے، وہ گراہک آنے والا ہوگا، کہیں وہ اس کی دکان پر نہ چلا جائے۔ آج ہمارا یقین دل کی سوئی دکانوں پہ ٹکی ہے، اس لیے مسجد میں ٹائم سے آنا ہمارے لیے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ سارے شیطان کی ہتھ کنڈے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہم اس کو اپنا ایک عادت بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم مسجدوں سے محبت بھی کریں گے، جیسے بھی ہے جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے مسجدوں کی خدمت بھی کریں گے، اور مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ ہم اپنا وقت گزارنے کی کوشش بھی کریں گے۔ دو رہ گئے انشاءاللہ، دو آج کے دن بیان کریں۔